بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی بابرکت ساعتوں میں نماز فجر کے بعد اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیز دوستو، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اب تک وضو کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا، پھر غسل کا بیان ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا، کل ہم نے تیمم کا بیان تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہمارا موضوع آذان ہے۔ کیا ہے؟ آذان۔ اس میں بہت کام کی باتیں آپ سنیں گے، روزمرہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں آپ سنیں گے، اور اذان کی فضیلت میں آپ سنیں گے۔ اس سے دین، دنیا، قبر، حشر بندے کا سنور جاتا ہے۔ ہم تو بس اذان سمجھتے ہیں نا، نماز کے لیے اذان ہوئی، اور اہمیت نہیں دیتے ہیں، مگر آج آپ سنیں گے اذان کی کتنی شان ہے، اذان کی کتنی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ پانچوں وقت کی نماز فرض کے لیے، جس میں جمعۃ المبارک بھی شامل ہے۔ پانچوں وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعۃ المبارک، ان ساری نمازوں کے لیے اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ۔ ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، جس طرح عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ پڑھیں تو ثواب ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیچے درجہ، پھر سنت مؤکدہ سے بھی نیچے درجہ پھر نفل کہا جاتا ہے۔ تو مؤکدہ، سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں تاکید ہے، اس کو اگر نہ کریں تو گناہ ہوگا۔ ہاں جی۔ اور یہ تو پھر اتنی سنت مؤکدہ ہے کہ اگر آپ اذان نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس میں تو اتنی زیادہ تاکید ہے۔ تو پانچوں وقت کے لیے اذان ہے، اور نماز جمعۃ المبارک کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے۔ اذان وقت پر کہنی چاہیے۔ اگر ابھی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا اور اس نے پہلے اذان پڑھ دی تو پھر بھی اذان نہیں ہوگی۔ وقت ہی نماز کا ختم ہو گیا اور اب کوئی آ کے اذان پڑھنے لگ جائے تو اب بھی اس کا فائدہ، یعنی مثال کے طور پہ عصر کی نماز وقت گزر گیا، اب مغرب کا وہ لال سورج سرخ ہو گیا، مغرب وقت آ گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا، اور اب آ کے کوئی عصر کی نماز پر اذان پڑھنے لگ جائے۔ ہاں جی۔ تو اذان وقت پہ پڑھتے ہیں، بے وقت اذان نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے بھول کر وقت سے پہلے اذان پڑھ دی
ابھی نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا. مثال کے طور پہ اب تقریباً 3:45 بجے ہوئی اذان، تو کوئی بندہ 3:30 بجے فجر کی اذان پڑھ دے، وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو یہ اذان نہیں ہوئی. دوبارہ جب وقت ہو جائے تو پھر اذان کو دہرانا ضروری ہے. اگر دوبارہ اذان نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے. مثلا عید کی نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے. عید کی نماز فرض عین نہیں ہے، عید کی نماز واجب ہے. عید کی نماز واجب ہے. اسی طرح نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، فرض کفایہ ہے، اس کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی. تو آپ کو گن کے بتا دیا 5 نمازوں کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعۃ المبارک، ان کے لیے اذان ہوتی ہے. اسی طرح پھر فقہا بیان کرتے ہیں اذان، عورتوں کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے اگر کوئی عورت اذان پڑھے. اسی طرح اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے اذان پڑھ دے، اذان تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، ثواب نہیں ملے گا. اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ باوضو اذان پڑھے. پھر اذان جب پڑھنی ہے تو بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے، اب تو ماشاءاللہ لاؤڈ سپیکر آ گئے، بلند جگہ پہ اس لیے کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے خود دیکھا ہے 30-40 سال پہلے مسجدوں کے ساتھ جگہ، اونچی جگہ بنی ہوتی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے. تو یہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اس لیے اذان پڑھائی جاتی تھی جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، تاکہ دور تک آواز جائے. اور اذان ایسے آدمی کو پڑھنی چاہیے جس کی آواز کے اندر جلالت ہو، جس کی آواز بلند ہو. جس بندے کی آواز ہی نہیں نکلتی، ہاں جی، علیل ہے، علت ہے اس کی آواز کے اندر، علالت ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، اس کی اذان سے اس کی اذان بہتر جس کی آواز بلند ہے. تو اذان بلند آواز سے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو پہلا اللہ اکبر ہے، اس کے اینڈ پہ، آخر پہ را ہے، را ہے، را کو پر پیش ہے، را پیش رو، آگے پھر اللہ اکبر ہے. تو دوسرا جو اللہ اکبر ہے اس کے پہلے حمزہ آتا ہے، حمزہ زبر آ، اللہ، حمزہ زبر لام، اللہ مکھڑ زبر لا، اللہ. یہ جو حمزہ ہے یہ قرآ بیان کرتے ہیں کہ یہ والا حمزہ حمزہ وصلی ہے. جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ والا حمزہ گر جائے گا، اور اللہ اکبر کا آخری را جو ہے اگلے اللہ کے ساتھ مل جائے گا. یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے؟ یہ تجوید کا کلیہ آپ کو بتایا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اگر سانس نہ لے، وقف نہ کرے، ملا کے پڑھیں تو پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. الحمد سے پہلے جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی، وہ گر جائے گا، اور بسم اللہ کی آخری میم لام کے ساتھ مل جائے گا، مل حمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں بھی اہدنا الصراط کا حمزہ جو ہے، حمزہ وہ حمزہ وصلی ہے، وہ گر جائے گا. اگر آپ ملا کے پڑھیں تو پھر یہ پڑھا جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم.
اسی طرح ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ اگر یہاں وقف نہ کریں، سانس نہ لیں، ملا کے پڑھیں تو پھر پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ سمجھ آ گئی؟ اتنی مثالیں میں نے دے دیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ جب اس طرح اذان پڑھیں گے تو جو اہل علم ہے وہ جان جائے گا کہ یہ کسی قاری سے پڑھا ہوا ہے، یہ علم تجوید جانتا ہے۔ سمجھیں بات؟ تو اگر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے کو پتہ چل جائے گا یہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ غور کرنا نا، میں نے آپ کو اتنا پڑھ کے سنایا ہے، جب قاری اذان پڑھتے ہیں، حرم شریف میں اذان ہوتی ہے، یہاں ٹی وی میں اذان ہوتی ہے، سننا کیسے پڑھتے ہیں؟ را لام سے ملا کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ را پیش لام رل، لام کھڑی زبر لا، رلا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر جب بھی زبر آئے گی یا پیش آئے گی، اللہ کے نام کو موٹا اور پر کر کے پڑھنا ہے۔ جب بھی اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے تو اللہ کے نام کو موٹا کر کے اور پر کر کے پڑھنا ہے۔ جس طرح پڑھ رہے ہیں اللہ، اللہ سے پہلے حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے پھر آپ پڑھیں تو یہ را آ گیا، دوسرے اللہ اکبر سے پہلے را آ گیا اور را کے اوپر پیش ہے، یا اذا جاء نصر اللہ، را کے اوپر پیش ہے، نصر اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ سے پہلے واو، واو کے اوپر زبر ہے۔ تو اللہ کے نام سے پہلے، جب نام سے پہلے والے حرف پر جب بھی زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو اللہ کے نام کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو پھر اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، جس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ، اعوذ باللہ، الحمد للہ، کہاں ایسا زیر، بسم اللہ، اللہ کے نام سے پہلے حرف میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ، الحمد للہ، اللہ کے نام سے پہلے لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، للہ، اعوذ باللہ، اللہ کے نام سے پہلا حرف با، با کے نیچے زیر ہے، اعوذ باللہ۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے پہلے حرف پر اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ کے نام کو پر اور موٹا کر کے پڑھتے ہیں، آواز کو بھر کے نکالتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دیکھیں الا اللہ، اللہ سے پہلے لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں، اذان آپ سپیکر میں پڑھتے ہیں، سارے لوگ سنتے ہیں، اکثر دوست غلط پڑھتے ہیں اذان، اور پھر ہم سیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کوئی غلطی بتا دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اذان سے منع کریں پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نے بوڑھے عمر، بڑی بڑی عمروں میں قرآن پاک حضور سے سیکھا، دین سیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے کام ہم سیکھنے میں بالکل شرم نہیں کرتے، اور علم پڑھنے میں اور دین سیکھنے میں ہم شرم کرتے ہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اذان پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، ابھی آپ سنیں گے، مگر پہلے سیکھ لیں کسی استاد سے، باقاعدہ اس کی مشق کریں، بار بار سیکھیں، بار بار سنائیں، بار بار۔ اب تو آج کل تو مشکل ہی نہیں ہے، کسی بھی اچھے قاری صاحب کی اذان آپ بار بار موبائل کے اوپر سنیں، پھر اس کی نقل اتاریں، پھر اس کو سنیں، پھر نقل اتاریں، اس طرح آپ کا لحن بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کا تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہاں اکثر دوست یہ غلط پڑھتے ہیں، میں اکثروں کو سنتا ہوں پڑھتے ہیں اشہد، ہا کو لمبا کر دیتے ہیں. اشہدو کی جو ہا ہے نا اس کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اور آگے ان، اس کو انا محمد ایسے پڑھتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ انا کو بھی لمبا کرتے ہیں منہ کھول کے، اور محمد کو بھی لمبا کر دیتے ہیں منہ کھول کے. یہ غلط ہے. دیکھیں میری طرف دیکھیں، حمزہ زبر نون، ان، نون زبر نا، ان، یہ اس کا تلفظ ہے. محمد، محمد، آپ ہونٹوں کو کھولیں گے تو محمد ہو جائے گا. انا پہ آواز کو ناک میں روک کے لمبا کرنا ہے، ناک میں، منہ کو نہیں کھولنا. آپ منہ کھولیں گے تو تلفظ غلط ہو جائے گا. اکثر ہمارے دوست بزرگ غلط یہ تلفظ ادا کرتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. آگے سمجھ سب دوستوں کو. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. جب اذان پڑھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے بلند آواز سے اذان پڑھتے ہیں، اور جب حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے تو دائیں طرف منہ کرنا ہے. حی علی الصلاۃ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ جب پڑھتے تھے تو اسی طرح ادھر منہ کر کے، ادھر والوں کو بھی تو کر کے آواز چلی جائے. ہاں جی، اب تو اسپیکر میں پڑھتے ضرورت ہی نہیں، مگر سنت بلالی آج بھی زندہ ہے. ہاں جی، حی علی الصلاۃ. سمجھے؟ ہا حلق سے وہاں نکال دیا، حلقی ہا. علی الصلاۃ کہ ان کو حمزہ پڑھتے ہیں. بل میں نہایت ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں ناراض نہیں ہوتے. اللہ نے آپ کو شوق ذوق عطا کیا ہے، اس میں محنت کرتے ہیں تھوڑی سی، اور اس کی کوشش کرتے ہیں صحیح پڑھیں، تو پھر سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والے بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور اجر عظیم ملتا ہے. تو اگر آپ نے پڑھائی غلط ہے تو وہ تو پھر ثواب کے بجائے گناہ ہو گیا. اب سننے والے کہتے ہیں لو جی قاری صاحب بھی منع نہیں کرتے، دیکھو میں تو اسپیکر میں پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں. ہاں جی، اشہد ان محمد رسول اللہ. تلفظ صحیح ہو گیا نا سب کا. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الصلاۃ کے اینڈ پہ بھی ہا ہے، مگر یہ والا ہا جو ہے نا حلق کے اینڈ سے ادا ہوتا ہے. ہا، ہا، سمجھے؟ حمزہ اور ہا یہ دو حرف حلق کے اینڈ سے آخر سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ، ہا، اور ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. ہا. تو حی علی الصلاۃ، شروع والا ہا حلق کے درمیان سے، اینڈ والا ہا حلق کے آخر سے. حی علی الصلاۃ. اب ادھر آ جائے، حی، ادھر دونوں ہا حلقی ہیں، شروع والا بھی ہا حلقی ہے حلق کے درمیان والا، اور اینڈ والا ہا بھی حلق کے اینڈ والا ہے. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. سارے دوستوں کو سمجھ آئیے. تو یہ اذان ہم پڑھتے ہیں. اگر اور آگے پڑھتے ہیں پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس میں ہم نا کئی دوست بہت ہی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو بہت جلدی جلدی پڑھنا بھی نہیں صحیح ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے تکبیر پڑھ دے. اور کئی دوست بہت لمبا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے.
سنے نا، اس میں حکم ہے جب اذان ہو نا تو آپ اگر چل رہے ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، جب آپ اذان پڑھ رہے ہو تو کوئی بات نہ کرو، خاموش ہو کے اذان سنو، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہو تو بند کر دو۔ تو اب دیکھیں نا لوگ ادب سے بیٹھ گئے، اور آپ جتنی لمبی اذان پڑھیں گے لوگ تکلیف میں ہو گئے نا۔ تو اعتدال ظلما خیر الامور اوساطها، ہر کام میں میانہ روی بہتر ہے۔ اب جتنا کو تلفظ لمبا کر سکتے ہیں حرف اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے نا، تو اس لیے اس چیز کا بھی دھیان کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی طرح ہم جب دائیں طرف حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں تو دائیں طرف منہ کرنا ہے، دونوں مرتبہ حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ کرنا ہے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ اضافہ کرتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں بھی یہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ نہیں پڑھے جاتے تھے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جاری فرمائے ہیں۔ خلفائے راشدین سے جو چیز ثابت ہو وہ بھی سنت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پہ چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو۔ سمجھے بات؟ حضور علیہ السلام نے تو 3 دن تراویحیں پڑھی ہیں باقاعدہ، جس طرح ہم جماعت کرواتے ہیں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، آگے قاری صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح نہیں پڑھی مسلسل، نہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ایسے پڑھی گئی ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری فرمایا ہے ان کو۔ تو صحابہ کرام سے جو چیز ثابت ہو جائے، حضور نے خود فرمایا وہ بھی میری سنت ہی ہے۔ تو اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم، تو اسی طرح پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جب اذان ہو جاتی ہے پھر جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اقامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عام کہتے ہیں تکبیر کہو جی، اس کا نام کیا ہے؟ اقامت، کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو ہم تکبیر یا اقامت کہتے ہیں اس کے الفاظ بالکل اذان کی طرح ہی ہیں، بس چند باتوں میں فرق ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اطلاع دیتے ہیں بھئی نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ ایک تو یہ فرق ہے جماعت اذان میں اور اس میں، اذان میں قد قامت الصلاۃ لفظ نہیں ہے، تکبیر میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور زور زور سے اذان پڑھتے ہیں، جب تکبیر پڑھیں گے تو کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ پڑھیں گے، اذان کے مقابل آواز آہستہ ہو۔ اب دیکھا نا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اذان پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لفظ لمبے کر کر کے بلند آواز سے پڑھیں، مگر جب تکبیر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ یہ جو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے اینڈ پہ جو تا ہے اس کے نیچے زیر ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ دوسرا جو حی علی الفلاح، یہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ جس دوست کو اس طرح پڑھنا نہیں آتا وہ پھر صحیح کر کے الگ الگ کر کے صحیح کر کے پڑھے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ یہ ہے طریقہ۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تکبیر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس میں اذان کا جب پڑھتے ہیں الفاظ تو میں نے بتایا لمبے لمبے کر کے پڑھتے ہیں، مگر جب تکبیر پڑھتے ہیں تو کلمات کو جلد جلد ادا کرتے ہیں۔ اذان میں کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، تکبیر میں کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے۔ اسی طرح جب اذان ہو رہی ہو، اذان اور اقامت، اذان بھی اور تکبیر بھی، اذان بھی اور جماعت سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے، ان دونوں کی اجابت، دونوں کا جواب دینا مستحب ہے۔ دونوں کا جواب دینا مستحب ہے، موجب ثواب ہے۔ سمجھے بات؟ تو جب اذان والا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے سننے والا بھی وہی کہے۔ مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر، سننے والے کو بھی چاہیے وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ گئے بات؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، سننے والا بھی کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہے۔ جو مؤذن کہتا جائے گا وہ سامع اذان سننے والا وہی کہتا جائے گا۔ اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت کے قریب ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ مؤذن پڑھے تو یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے۔ یہ محبت کا عمل ہے، موجب ثواب ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میرا نام سنے اور سن کر اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں پہ لگائے اور پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرمایا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سمجھے بات؟ اگر کوئی بندہ اس حدیث پاک کو کہتا ہے جی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ تو یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، کسی کا دل مانتا ہے تو وہ کرے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ جو نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ہم جب مؤذن کہتا ہے، اذان میں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مؤذن کہہ رہا آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب شیطان اذان نماز سے روکتا ہے، شیطان نماز سے روکتا ہے، تو حضور نے فرمایا تم اس وقت پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میزائل ہے، ہاں جی، شیطان نو گولی وجدی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے گا جب آپ پڑھیں گے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، سن کے لا حول ولا قوت الا، اس کا مطلب لا حول کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں۔ یا اللہ میرے پاس گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے، الا مگر باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ یا اللہ میرے پاس نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی توفیق ہے، مگر اے علی العظیم تیری توفیق سے میں نیکی کر سکتا ہوں اور تیری توفیق سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ کا مطلب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور تجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب مؤذن کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حی علی الفلاح کے مطلب میں جواب میں بھی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی یہ وہ کام ہے اگر تم کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس طرف آنے سے شیطان روکتا ہے تو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی بندہ، کئی مرتبہ اذان ہوتی ہے تو اذان سے پہلے ہی نمازی مشر میں آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وضو بھی کیا ہوا کے انتظار کر رہے ہیں مغرب کے ٹائم اور نمازوں میں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں اور مسجد میں بیٹھے اور مؤذن اذان پڑھ رہا ہے
تو پھر لا الہ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ تو اس لیے پڑھنا تھا، شیطان مسجد میں آنے سے روکتا ہے. تو آپ تو اللہ کی توفیق سے پہلے ہی آئے بیٹھے ہیں. آپ جب سنیں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ بھی جواب میں کہے حی علی الصلاۃ، وہ کہے حی علی الفلاح، آپ بھی جواب میں کہے حی علی الفلاح. ہاں جی. تو جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی. ہاں جی. جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، آپ کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا. جب مؤذن فجر کی نماز میں اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نوم کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، نوم کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ جواب میں کہیں گے صدقت و بررت، صدقت و بررت، صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور بری ہو گیا. تو یہ طریقہ ہے، یہ اذان کا جواب، اذان پڑھنے کا طریقہ، تکبیر پڑھنے کا طریقہ، اس کا جواب، یہ سارا میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو جائے تو مؤذن کو بھی چاہیے اور سامعین کو بھی چاہیے میری ذات انور پر درود و سلام پڑھیں. یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیاستہ میں حدیث حضور نے فرمایا جب اذان ہو جائے تو میرے اوپر درود و سلام پڑھو، جو درود شریف آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں. پڑھ کے اس کے بعد فرمایا دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم. اس کا مطلب ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب، یہ جو دعوت دی جا رہی نا کہ اللہ کی طرف آؤ نماز پڑھنے، اس دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور صلاۃ قائمہ کے مالک، آت سیدنا، تو ہمارے سردار حضرت محمد، آت سیدنا محمد، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلہ اور فضیلت، والدرجۃ الرفیعہ، اور بہت بلند درجہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا نا حضور سے میرے محبوب، فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ تہجد کے نفل آپ پڑھے کریں. وابعثہ مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پہ کھڑا کرے گا کہ ہر کوئی آپ کی حمد کر رہا ہو، یعنی مقام محمود پہ آپ کو کھڑا. تو یہ دعا کرتے ہیں ہم، یا اللہ تو نے حضور علیہ السلام کو جو فرمایا نا مقام محمود پہ کھڑا کروں گا، ہمارے آقا کو اس مقام محمود پہ کھڑا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرایاب فرما. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. برحمتک یا ارحم الراحمین، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان سنے اور اس کے بعد اذان کا ساتھ ساتھ جواب دے اور اس کے بعد درود پاک مجھ پر پڑھے، درود و سلام، اور پھر یہ دعا پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا ہے. جس طرح فرمایا نا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی، اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب. اسی طرح فرمایا جو بندہ اذان سنے، درود پاک پڑھے اور یہ دعا پڑھے اس کی شفاعت کرنا بھی میرے اوپر واجب ہو گیا. سمجھے بات؟ یہ صحیح حدیث پاک ہے. تو یہ کوشش کریں، یہ دعا یاد کریں. میں آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، آپ سب کے پاس موبائل ہے تو سارے ٹی وی کے اوپر اذان ہوتی تو سب مؤذن یہ دعا پڑھتے ہیں. آپ جب بار بار سنیں گے نا مؤذن پڑھتا جا رہا ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، آپ کو خود ہی یاد ہو جائے.
خود یاد ہو جائے گی. روز اپنا عمل کریں خود یاد ہو جائے گا. پھر جب چیز یاد ہو جائے تو پھر اس کو روز پڑھتے رہیں, پھر آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. مثلا اپنے پڑھا کہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, ہاں جی, یہ کھانا کھانے کی دعا ہے. اب آپ جب بھی کھانا کھانے لگیں یہ دعا پڑھ لیں, آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. روز کھانا کھاتے نہیں, کتنی مرتبہ کھاتے ہیں, تو ہر بار پڑھیں, آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. اب واش روم میں جاتے ہیں, حضور نے سکھایا بایاں پاؤں اندر رکھیں اور پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب بھی آپ واش روم میں جانے لگیں گے دعا پڑھیں گے, ساری زندگی آپ کو بھولے گی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ طریقہ ہے. بہتر یہ ہے کہ مؤذن صالح پرہیزگار ہو. بس ختم ہو گیا سبق. بہتر یہ ہے کہ مؤذن صالح پرہیزگار نیک آدمی ہو, صالح متقی آدمی ہو, اور ثواب کی نیت پر اذان کہتا ہو. خنثی مخنث جس کو ہم خسرہ بولتے ہیں, مخنث فاسق. فاسق کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھے, شرابی ہو, زانی ہو, اس کو فاسق بولتے ہیں. نشے والا جس کو نشے کی عادت ہے, پاگل ہے, یا کوئی ناسمجھ بچہ ہے, ان سب کی اذان مکروہ واجب الاعادہ ہے. اگر کوئی خسرہ اذان پڑھ دے تو وہ اذان مکروہ ہے, وہ نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھی جائے گی. اسی طرح کوئی فاسق شرابی زانی اذان پڑھ دے, اس کی اذان بھی مکروہ ہے, ضروری ہے اس کو دہرایا جائے. اسی طرح کوئی نشئی آدمی اذان پڑھ دے, شراب پینے کا عادی جو ہے, تو اس کی اذان کو بھی وہ نہیں ہوئی, حکم ہے دوبارہ پڑھو. کوئی پاگل ہے جس کا ذہنی توازن ہی صحیح نہیں, سب کے قریب مشہور ہے کہ یہ پاگل ہے, اس کے بھی اذان مکروہ ہے. اسی طرح جو نا سمجھ بچہ ہے, ایک تو سمجھدار بچہ ہے 10 سال کا 12 سال کا, جو بات سمجھاتے ہیں وہ سمجھتا ہے. بالکل چھوٹا بچہ 6 سال 7 سال کا مکمل سمجھدار ہی نہیں ہے, ایسے بچے کی بھی اذان مکروہ ہے, وہ اذان بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح حیض و نفاس والی عورت, حیض و یہ میں نے بتا دیا آپ کو, ماہواری ہر مہینے عورتوں کو آتی ہے, اس کو حیض بولتے ہیں. اور نفاس جب عورت کو بچہ ہوتا ہے تو خون آتا ہے. حیض اور نفاس والی عورت. اسی طرح خطبہ سننے والے, جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں, تو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے, تو خطبہ سننے والے اور قضائے حاجت کرنے والے, واش روم میں جو قضائے حاجت کرنا ہے, جمع کرنے والے, ان سب پر اذان کا جواب نہیں ہے. ان سب پر اذان کا جواب نہیں ہے. آپ واش روم میں بیٹھے ہیں, اذان ہو رہی, جواب نہیں دیں گے. اب آپ کہیں جی ابھی آپ نے پڑھایا تھا کہ اذان پڑھے تو اس کا جواب دیں, تو اب یہ بتا رہا ہوں کہ کس کس کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اذان کا جواب نہیں دیں گے. حیض و نفاس والی عورت بھی اذان کا جواب اس کے اوپر نہیں ہے. اگر اس نے جواب دے دیا تو حرج نہیں ہے. یہ کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل پرسوں پڑھ دیا تھا. تو جب اذان ہو تو چاہیے کہ اتنی دیر سب کام, یہاں تک کہ قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہو تو وہ بھی موقوف کر دے. قرآن پاک پڑھ رہا ہے نا, اذان ہونے لگی بند کر دے, خاموش ہو کے بیٹھ کے اذان سنے, اس کا جواب دے. اسی طرح اگر کھڑا ہے, اگر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے, ادب سے اذان سنے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے طریقہ. اذان سنے اور اس کا جواب دے. اگر چند اذانیں سنیں, جس طرح یکدم ساری مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی ہے اور سپیکر لگے ہوئے آواز آتی ہے, تو اس کے لیے حکم ہے کہ ایک ہی اذان کا جواب دے. میں آپ گھر کے پاس جو اذان ہے, آواز آ رہی ہے, یا کہیں سے بھی اذان کی صحیح صاف آواز آ رہی ہے, ایک اذان کا آپ جواب دیں. اس کے بعد باقی اذانیں ہوتی رہیں. اگر آپ ہر اذان کا جواب دیں تو آپ کے لیے ثواب ہے, اگر نہ جواب دیں تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں. یہ میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں اذان کے حوالے سے سارے مسائل بیان کروں. ایک منٹ سے, اذان جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کے لیے اذان پڑھتا ہے, اللہ کی رضا اللہ کی خوش ندی کے لیے محبت سے اذان پڑھتا ہے, یاد رکھیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, قبر میں مؤذن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی.
آپ صاحب مؤذن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. جو محبت سے اذان پڑھتا ہے نا اس کے جسم کو قبر کی مٹی، مؤذن کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے. پھر اذان پہلے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بلال حبشی رضی اللہ کی گردن سب سے اونچی ہوگی، چونکہ اللہ کا نام اونچا کرتے تھے. اور بلال سواری پہ آگے سوار ہوں گے، اذان پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے پھر امت رسول کے سارے مؤذن ہوں گے. اور بلال حبشی رضی اللہ اذان پڑھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مؤذن بھی پیچھے پیچھے اذانیں پڑھتے ہوئے جنت میں داخل آ جائیں گے. اب اندازہ کریں کتنا اجر و ثواب ہے اذان پڑھنے. اذان پڑھنے کا بہت ثواب ہے. تو کوئی بندہ کسی کو غم ہے، میں بڑی کام کی بات ہے ایک دو سنانے لگا ہوں، ساری زندگی آپ کے کام آئے کہ کسی بندے کو کوئی غم ہے، غم پریشانی آ جاتی نا، تو ایسے بندے کو چاہیے اپنے کان میں اذان پڑھوائے. بیوی سے کہے، بیٹے سے کہہ دے، بیٹی سے کہہ دے، بھائی سے کہہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سننے کی برکت سے اس کا رنج ختم ہو جائے، اس کا غم غلط ہو جائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے رنج میں مبتلا دیکھا، تو فرمایا اے علی بن ابی طالب کیا بات ہے، میں تجھے رنج اور غم میں دیکھ رہا ہوں. عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غمگین ہوں. تو آپ نے فرمایا گھر جاؤ اور کسی گھر والے سے کہو کہ تیرے کان میں اذان پڑھے. حضرت علی فرماتے میں نے گھر جا کے کان میں اذان پڑھوائی، اللہ نے میرا غم ختم کر دیا. اسی طرح یہ دیکھیں بڑی کام کی باتیں، کسی انسان کا یا جانور کا اخلاق بگڑ جائے، بعض اوقات اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، گستاخ بے ادب ہوتی ہے، بات بات پہ تکلیف دیتی ہے، تنگ کرتی ہے. ایسی اولاد بیٹا بیٹی جب سوئے ہوئے ہوں اس کے کان میں اذان پڑھو، اذان کی برکت سے اللہ اسے ہدایت دیتے. کسی کا گھوڑا، کسی کا خچر، کسی کا گدھا وہ نافرمانی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے کان میں اذان پڑھو ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھو آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. انسان یا جانور جس کا بھی اخلاق بگڑ جائے اس کے کان میں اذان پڑھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو درست فرما دے گا. اسی طرح آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، جنگل بیابان ہے، کوئی پرانا گھر پڑا ہوا ہے، بند گھر پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی آواز دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہی کوئی نہیں، مشہور ہو جاتا ہے جی یار یہ یہاں پہ سایہ ہے، یہاں یہ درخت کے نیچے نہ جانا جی ادھر جن ہے، کہتے ہیں نا. ایسی جگہ سے گزرنا ہو اور کوئی آواز دے، پریشان کرے، ڈر لگے، سرکار نے فرمایا وہاں بھی اذان پڑھو، تمام شیطانی چیزیں بھاگ جائیں. اب کروڑ جو سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں جی میری دکان کے اندر برکت ہی نہیں ہے جی، کسی نے کاڑا علم کر دیا جی، کسی کی نظر لگ گئی ہے جی، یہ ہو گیا جی، میرے گھر سے نوست ہی نہیں جاتی. یار اذان پڑھو، میرے آقا نے فرمایا اذان پڑھو، سب وبائیں بلائیں دفع ہو جائیں. ہاں جی، گھر میں اذان پڑھو، دکان میں اذان پڑھو، اس کی برکت سے سب نحوستیں ختم ہو جائیں گی، سب بلائیں وبائیں دفع ہو جائیں گی. اذان پڑھو. کسی گھر کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں آپ روز اذان پڑھیں، ختم ہو جائیں گے. کسی گھر میں جادو کیا ہوا ہے، سایہ ہے، اذان پڑھیں، اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے. مجھے ایک بزرگوں نے، میرے استاد شیخ تھے صوفی نور احمد صاحب دستگیری خضری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے عامل تھے، انہوں نے سکھایا کسی گھر کے اندر سایہ ہو یا جادو ہو یا نحوست ہو، خیر و برکت نہ ہو، تو انہوں نے مجھے طریقہ سکھایا کہ آپ گھر کے اندر داخل ہو، گھر کا جو دروازہ ہے نا اس کے اندر داخل ہو. مثلا یہ دروازہ ہے، اس میں سے میں داخل ہوں تو دائیں طرف یہ کونا آئے گا سب سے پہلے. انہوں نے فرمایا کونے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھو، کونے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھو، پھر اس اگلے کونے میں جا کے اذان پڑھو، پھر اس کونے میں جا کے اذان پڑھو، پھر اس کونے میں اذان پڑھو.
اور پڑھ کے پھر دعا کر کے یا اللہ یہاں جو بھی نحوست ہے، جو بھی عذاب وبا بلا ہے، شیطانی چیزیں ہیں، کوئی جادو، سب اپنی قدرت سے اس اذان کی برکت سے ختم فرما۔ دعا کر کے دروازے سے باہر نکل جاؤ، اور میں ایسے ہو کے ایسے اذانیں پڑھ کے نکلے گا، ساری چیزیں ساتھ ہی باہر نکل جائیں گی۔ ہاں جی، تو ہے کام کی چیز کہ نہیں؟ بس اب ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کہیں تم دیکھو کوئی مصیبت، کوئی بلا آ جائے، اذان پڑھو۔ کسی جگہ آگ لگ گئی ہے، پانی آ رہے ہیں، بوجھی نہیں، اذان پڑھو، اذان کی برکت سے آگ اللہ بجھا دے گا۔ واہ واہ واہ۔ سرکار پاک نے فرمایا کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اس سے بڑا مشکل کیا وقت ہوگا؟ ماں اذان پڑھو، اذان کی برکت سے اللہ تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے، جب تمہیں غصے میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، شیطان کہتا ہے دو وقت ایسے ہیں کہ انسان میرے سامنے فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، جدھر چاہوں کک مار کے لے جاتا ہوں، ایک شہوت کے وقت، ایک غصے کے وقت، ایک شہوت کے وقت اور ایک غصے کے وقت۔ دو وقتوں میں انسان میری مٹھی میں ہوتا ہے، جو چاہوں کروا لیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام میں تمہیں غصہ آ جائے، اذان پڑھو، اذان کی برکت سے تمہارا غصہ رفع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔